أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فبأي آلاء ربكما تكذبان والعبد ذو العصف والريحان فبأي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین، 40 روزہ قاری کورس کے سبق نمبر 8 کی نشست میں جمع ہیں. سبق نمبر 8 میں جو صورتیں تلاوت کے لیے شامل کی گئی ہیں
سورہ اخلاص اور سورہ فلق. عزیز طلبہ توجہ سے سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر
في حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، سبق نمبر 8 میں جو سورہ مبارکہ شامل ہے سورہ اخلاص، میں پڑھتا ہوں، حاضرین و ناظرین میرے ساتھ مل کر پڑھیں، پھر اس کے متعلق کوئی سوال ذہن میں آئے تو سوال کرنے کے بعد اچھی طرح سمجھ کر عمل کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اس میں اللہ کا لام ہے، اسے پر پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. ایک تو پر پڑھنا ہے، دوسرا اس پہ مد کرنی ہے، مد اصلی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ہم احد اللہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ سے پہلے زیر ہو، پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. اس میں اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں. تو اب دوسری شکل سامنے آ رہی ہے، تلاوت کے اعتبار سے توجہ سے سنیں، پھر اسی طرح پڑھنے کی پوری کوشش کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صاد کی آواز موٹی ہو، صاد کو جب ادا کریں تو آواز پر، یعنی سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ صاد ہے، سین نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عزیز طلبہ، اس بات کا خوب خیال رکھنا ہے
کہ واو جہاں بھی آئے، سورہ اخلاص میں ہو، سورہ فاتحہ میں ہو، سورہ بقرہ میں ہو، قرآن کی کسی سورہ مبارکہ میں ہو، تو جب واو آئے گی پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے. یہاں واو آئی ہے، اکثر طلباء جو ہیں ہونٹ گول نہیں کر رہے. توجہ سے سنیں اور پھر اسی طرح پڑھنے کی پوری کوشش کریں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ون اس پہ دیر نہیں لگانی. کفوا احد یہ اظہار ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا. عزیز طلباء، اس پہ ذرا سی بھی دیر لگی غلطی ہو جائے گی. انہی غلطیوں سے محفوظ ہونے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی کامیابی قرآن کے بغیر ممکن نہیں. قرآن ضابطہ حیات ہے، انسان کی بقا کا ضامن ہے. کوئی ایسا انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ جب تک قرآن سے وابستہ نہ ہو اور اسے کامیابی مل جائے. یہ ناممکن بات ہے. تو عزیز طلباء، پوری کوشش، پوری لگن اور محبت کے ساتھ سنیں اور پھر اسی طرح پڑھنے کی پوری کوشش کریں. کرم اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. یہ ہمارے رب کی شان ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، تلاوت کی گئی سورہ مبارکہ کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو اجازت ہے، سوال کر سکتا ہے. قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، احد اللہ الصمد پر کون سا قانون ہے؟ عزیز طلباء، یہ شہزاد صاحب نے سوال کیا ہے. احد اللہ الصمد، احد اللہ الصمد ہے. تو احد اللہ الصمد یہ اتنا اہم ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. عزیز طلباء، نون تنوین کو اگلے کلمے
کے ساتھ جب ملا کر پڑھنا ہو، تنوین کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے تنوین کہتے ہیں۔ جب اسے ملا کر اگلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہو، اس کا پہلا حرف ساکن ہو، تو پھر تنوین والے حرف کو 2 حرکتوں میں سے ایک حرکت رکھ کر، ایک حرکت کو نون مکسور بنا کر اگلے لفظ سے ملائیں گے۔ ایک حرکت تو وہی رہے گی، ایک حرکت کو نون مکسور بنا کر اگلے کلمے کے ساتھ ملائیں گے۔ جیسے احد اللہ الصمد، یہ اجتماع ساکنین اعلی غیر حد ہی کا قانون ہے۔ اجتماع ساکنین کا مطلب یہ ہے کہ 2 ساکن جمع ہو جائیں، اکٹھے آ جائیں۔ تو پہلے کلمے پر اگر تنوین ہے تو اگلے کلمے سے ہم ملانا چاہتے ہیں، تو اگلے کلمے کا پہلا حرف ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک حرکت تو وہیں رہنے دیں گے، ایک حرکت کو جو ہے وہ نون مکسور بنا کر ہم اگلے کلمے کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے ملائیں گے؟ سماعت فرمائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو یہ ملانے کا ایک قانون، اسے چھوٹے نون کو نون قطنی بھی کہتے ہیں، نون قطنی بھی کہتے ہیں۔ قاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ لم یلد کو لم یالد پڑھ دیں تو کون سی غلطی ہوگی؟ عزیز طلبہ، لم یلد سورہ اخلاص میں ہے، لم یلد، کوئی پڑھنے والا اسے پڑھ دیتا ہے لم یالد، یا کو لمبا کر دیتا ہے، تو یہ غلطی لحن جلی ہے، یہ غلطی لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ اب دیکھو نا، یلد ہے تو اس نے الف پیدا کر دیا، یالد، الف کا اضافہ ہو گیا، حرف کو بڑھا دیا، ایک حرف کو اس کے ساتھ بڑھا دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، لم یلد کو لم یالد اگر کسی نے پڑھا تو یہ غلطی لحن جلی ہے، حرام ہے۔ قاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے، وَلَمْ یولد پر وقف کون سا ہے؟ وَلَمْ یولد، لد۔ عزیز طلبہ، یہاں وقف بالسکون، وقف بالسکون، موقوف علیہ پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس وقف کا نام ہے وقف بالسکون۔ جناب قاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کفوان احدن پر وقف کون سا ہے اور کفوان پر قانون کون سا لگے گا؟ کفوان احد، پہلے یہ سمجھے کہ وقف کون سا ہے۔ موقوف علیہ پر 2 پیش ہیں، موقوف علیہ پر 2 پیش ہیں، تو یہاں وقف 3 طرح کا ہوگا، وقف بالاسکان، وقف بالروم، وقف بالاشمام، 3 طرح کا وقف ہوگا۔ اب قاری کو اختیار ہے وہ اسکان کرے، روم کرے، اشمام کرے، جو اس کو آسان لگتا ہے وہ وقف کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا احدم پہ کیا قانون ہے، پہلے وقف کون سا ہے پھر قانون کون سا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم آگے ملائیں گے تو یہ قانون اقلاب ہے، اقلاب، اسی کو قلب بھی کہتے ہیں۔ موقوف علیہ پر یعنی ایک کلمے کے آخر میں تنوین ہو اور آگے با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اب میں وہ شکل پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، پہلے وقف والی پھر وصل والی، دونوں صورتیں سماعت فرمائیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ تو وقف کر دیا، وقف بالاسکان کر دیا ہے۔
اب ہم آگے ملاتے ہیں جو اقلاب ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. ایک فصل والی صورت ہے، فصل، ایک وصل والی ہے. وصل کا معنی ہے ملانا. جب ہم وصل کریں گے تو احدم پہ اقلاب ہے. پھر سماعت فرمائیں تاکہ اچھی طرح قانون ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ ادا کرنا آسان ہو جائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ وقف. اب وصل. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. جناب قاری صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کل پہ کتنی دیر لگانی چاہیے؟ کل. عزیز طلبہ، میں نے ساکن کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ گزشتہ اسباق میں بتایا تھا. ساکن حرف پہ دیر نہیں لگانی، ساکن حرف پہ دیر نہیں لگانی، بلکہ ساکن کے سکون کے وقت آواز بند ہوگی. آواز بند ہوگی. اگر آواز بند ہو کر دیر لگی تو پھر غلطی ہوگی. دیر نہیں لگانی لیکن آواز بند ہوگی. میں وہ شکل پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سنیں. دیر نہیں لگانی. اگر کسی نے دیر لگا دی تو ساکن مشدد سنائی دے گا. کیسے سنائی دے گا؟ دیکھیں. قل قل هو اللہ. لگا نا ایسے کہ ساکن جو ہے یہ مشدد ہے، تو ساکن کو مشدد، مشدد کو ساکن پڑھنے سے لہنے جلی ہے، لہنے جلی ہے. حرکات و سکنات کی جو غلطی ہیں ان میں یہ شامل ہے. تو دیر نہیں لگانی. جو صحیح طریقہ ہے وہ سماعت فرمائیں. قل 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 هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل. دیر لگ گئی تو سکتہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے. وہ سکتہ کیسے بنتا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیں. قل هو اللہ احد. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کون سا ہے؟ قل هو اللہ احد. عزیز طلبہ، سورہ مبارکہ جو ہمارے سبق نمبر 8 میں شامل تھی وہ ہم نے پڑھی. پڑھنے کے بعد سوال و جواب ہوئے. تو مزید کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. محترم قاری صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. کوفون احد پر وقف 3 طرح کا ہے. مہربانی فرما کر ذرا وضاحت فرما دیں کہ اگر کوفون احد پر وقف بسکون ہے تو پھر پڑھنے کی ادائیگی کی آواز کیسے ادا ہوگی؟ اگر وقف بالروم ہے تو وہ بھی ادائیگی کر کے دکھا دیں، اور اگر وقف بالاشمام ہے تو وہ بھی ادائیگی. تینوں ادائیگیاں ہمیں سنا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. قانون تو جان لیا ہے. جاننے کے بعد یہ ہمارے طالب علم جو ہیں یہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. اسکان کو کیسے پڑھتے ہیں، روم کو کیسے پڑھتے ہیں، اشمام کو کیسے پڑھتے ہیں. یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، توجہ سے سنیں. پہلے اسکان. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ساکن ہو گیا. موقوف علیہ کو ساکن کر دیا. اب میں روم پڑھتا ہوں. روم کی پہلے کیفیت سمجھیں کہ روم کا معنی حرکت کا کچھ حصہ پڑھنا. اب میں کچھ حصہ پڑھوں گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. احد احد. یہ اسپیکر ہے.
مائک جو ہے آواز کیچ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے. اگر یہ نہ ہو تو میرے روم کی کیفیت کو صرف وہی جانیں گے جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. دور والوں کو پتہ نہیں چلے گا. خفی آواز میں موقوف علیہ کی حرکت کو پڑھیں گے. نمبر 3 اشمام، یہاں حرکت نہیں پڑھنی بلکہ ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے. وہ کیفیت سنیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ساکن موقوف علیہ کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو عزیز طلبہ یہ اتنے مسائل کیوں؟ اسکان ایک ہی وقف ہو جاتا. اسکان، روم، اشمام کیوں؟ حضرات محترم یہ فن ہے. کیا ہے بھائی؟ فن ہے. قرات کا عظیم فن ہے. قرآن پڑھنے کے اعتبار سے عظیم یہ علم ہے. تو کبھی قاری پڑھنے والا جو ہے اسکان کرتا ہے، جب کبھی دیکھتا ہے کہ قراء حضرات موجود ہیں، بڑے بڑے قاری اس محفل میں موجود ہیں، تو پھر وہ روم اور اشمام کرتا ہے. کیونکہ روم اور اشمام کرنا مشکل ہے، اسکان کرنا آسان ہے، روم مشکل ہے. تو جب وہ مشکل وقف کو پڑھتا ہے تو قراء حضرات جو سامعین ہوتے ہیں وہ سن کر اس کے فن کو داد دیتے ہیں، ان کے فن کی داد دیتے ہیں کہ یار کتنی آسانی کے ساتھ قاری صاحب نے وقف روم کر لیا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ یہ اشمام کی کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اس لیے عزیز طلباء یہ علم ہے، عظیم علم ہے. اس لیے عظیم ہے کہ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے. جس شے کو تعلق قرآن سے ہو جائے وہ چیز بھی شان والی ہو جاتی ہے. بندہ ہے تو بندہ شان والا ہے. اگر کوئی ادائیگی کے اعتبار سے کوئی قانون ہے تو اس قانون کی عظمت بڑھ جاتی ہے قرآن کی نسبت کے حوالے سے. تو عزیز طلباء آج ہم نے سورہ اخلاص کو سبق نمبر 8 میں شامل کرنے کے بعد اس کے متعلق سمجھا اور سمجھایا. پوری کوشش کریں، مشق کریں، اس کی خوب مشق کریں. جب تک مشق نہیں کریں گے تو اس کی ادائیگی پر آپ قادر نہیں ہو سکتے. اگر قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں، مشق کریں. جب مشق کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو خود کو اچھے لگیں گے. جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے صحیح، جب حق ادا کرتا ہے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے. سننے والے تو مزہ لیتے ہیں قرآن پر سن کر، لیکن پڑھنے والا جو ہے اسے بھی سرور آتا ہے. تو عزیز طلباء پھر میں یہ عرض کروں گا مشق کریں، محنت کریں. اللہ رب العالمین ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. تو ہمارے سبق میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. توجہ سے اس کو سنیں. اس کے بعد جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آج کے سبق میں شامل تفخیم اور ترقیق کا بیان. تفخیم اور ترقیق کا بیان. تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا، ترقیق کا معنی باریک. سب سے پہلے ہماری ابتدا جو ہے وہ اسم الجلالہ کے قواعد. اسم الجلالہ اللہ کا اسم مبارک کا جو لام ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو یہ لام مفخم پڑھا جائے گا. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو یہ لام پر پڑھا جائے گا. مثلا رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، واللہ، ختم اللہ، رسول اللہ، ید اللہ. تو یہ اس کی مثالیں ہیں، مثالوں میں سمجھیں. رسول اللہ اس میں اللہ سے پہلے حرف پر پیش ہے. ید اللہ یہاں بھی
پہلے حرف پر پیش ہے.